السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ دوستو، ابھی حال ہی میں احمد آباد گیا تھا، تو وہاں ہم نے جناب حامد توصیف صاحب جو بہت مشہور ہے وہاں، تو بہار کے رہنے والے، ہم نے ان سے ایک انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں ہم نے اماموں کی تنخواہ کے بارے میں آخری میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، جو ماشاءاللہ بہت لوگوں کو پسند آیا، اور بہت لوگوں نے اس پر کہا کہ بھائی سوال تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کھل کے نہیں کرتے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری سوال ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ جو ہے ابھی کے وقت میں زمانے کے اعتبار سے بہت کم ہے، جو زیادہ ہونی چاہیے۔ مدرسے کے جو مدرس حضرات ہوتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مکاتب میں پڑھاتے ہیں اور مدرسے میں رہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، تو ان کی تنخواہ معقول نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جس مسجد کے متولی حضرات عالم ہیں، حافظ ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے حضرات کے متولی رہتے ہوئے بھی تنخواہ کم ہوتی ہے، تو یہ بات سمجھ سے باہر کی بات ہے، کیونکہ عالم حضرات ہی کوستے پھرتے ہیں کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہے وہ جاہل قسم کے ہیں، وہ کیا جانے کے، وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے کہ ہاں ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ علماء کی قدر نہیں کرنے والے، تو کم تنخواہ میں جو ہے کام چلاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد کے متولی اور مدرسے کے جو ناظم حضرات ہیں، وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی کیٹیگری سے آتے ہیں، تو پھر وہ لوگ تنخواہ کیوں کم دیتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے احمد آباد کے اندر کئی مسجد میں جا کر کے امام صاحبان سے ملاقات کی، ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کی سیلری، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، جبکہ یہ جاننے کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے صرف اس مقصد کے لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی فائدہ ہو جائے اور معلوم تو چلے کہ شہروں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہی کثیر تعداد میں تعمیر کی جا رہی ہے، جگہ جگہ گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ ماشاءاللہ مسجد خوب تعمیر ہو رہی ہے، کروڑوں کی مسجدیں بنائی جا رہی ہے اور کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کروڑوں کی مسجد بنا کر کے امام صاحب کو ہزاروں روپے نہیں دیتے۔ میں ہزار سے مراد مطلب 8,000، 10,000، 12,000، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ بہت کم سے کم تنخواہ پر امام صاحب کو رکھا جاتا ہے اور ان سے اچھے کام کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مطلب پیسے بھی کم، تنخواہ بھی کم، اور کام اچھے ہونی چاہیے، ان کی تلاوت اچھی ہونی چاہیے، ان کی عبادت اچھی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید پورے احمد آباد کے اکثر مساجد کے اندر جو امام صاحب ہیں وہ یا تو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، اور تبلیغی تو ہم سب ہیں، میں تبلیغ کو برا نہیں کہہ رہا، مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تبلیغ سے سال لگا کر کے آتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، سال لگا کر جو آتے ہیں، انہیں کو فوقیت دی جاتی ہے، انہیں کو امام بنا کر رکھا جاتا ہے، اور وہ حضرات کم تنخواہ پر بھی کام کر لیتے ہیں، مقامی، اکثر تو مقامی ہی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی حافظ عالم نہیں ہوتا، بس سال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی افسوس کی بات، سوچنے کی بات ہے کہ عالم حافظ کو نوکری نہیں مل رہی، ان کو تنخواہ کم دیتے ہیں اور ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور جو اتکچوے ہوتے ہیں، جن کو پڑھنے کا شعور اور ڈھنگ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ہم مسجدوں میں صرف اس بنا پر رکھتے ہیں کہ وہ سال لگا کر کے آ گئے ہیں، 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مسجدوں میں امام بنا کر رکھیں، ان کی پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہم ان کے امام نہیں، مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن جس شہر کے اندر قرآن کی اچھی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں سے اچھے اچھے قاری بن کے نکلتے ہو، اس شہر کے اندر آپ کو امام کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے اور آپ کو مسجد میں ایسے امام رکھنے پڑے جو نہ تو حافظ ہو نہ عالم ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ اس قوم کو ہم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، ہماری جو ویڈیو ہے خاص طور سے اس مسئلے کی طرف ہے کہ امام صاحب کی جو تنخواہ اور مدرسے کے مدرس کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مدرسے میں جو محترم صاحبان یا ناظم صاحب ہوتے ہیں، تو ان کو تنخواہ دینا بڑھانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان کے جو مدرس ہوتے ہیں وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اور دیگر چھٹیوں کے مہینے میں وہ باہر نکلتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہیں تو کھانا کھانے کو نہیں ملتا، بڑی مشکل اور بڑی مشقت سے وہ چندہ کر کے لاتے ہیں، وہ چندہ کر کے لا کر کے ناظم صاحب کی جھولی میں ڈالتے ہیں یا محترم صاحب کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ان کو وہی تنخواہ ملتی ہے، اتنی تنخواہ جتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ چندے میں سے کیا ملتا نہیں ملتا ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن سال بھر ان کو تو وہی تنخواہ ملتی، جبکہ آسانی کے ساتھ تنخواہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی مسئلے پر ہم گفتگو انشاءاللہ تعالی چرچا کرنے کے لیے، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم نے 2 اہم شخصیات کا چناؤ کیا انشاءاللہ تعالی۔ کل یا پرسوں جب بھی ان کو وقت ملے گا، ہم نے ان کو مدعو کیا، دعوت دی ہے، جب بھی وقت ملے گا وہ ہمارے کیمرے کے سامنے آ کر کے اس مسئلے پر وہ بات کریں گے، اظہار خیال کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور وہ کون شخصیت ہے آپ
خود دیکھ لیجیے گا جب وہ کیمرے کے سامنے آئیں گے۔ فی الحال آپ کی اس مسئلے پہ کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔